بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. 3 ایڈیٹس میں خوش آمدید. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت سارے ایڈیٹس. ہوئے 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 کیا ہو گیا؟ اوے آگ لگ گئی. اوہ آگ لگ گئی. اوہ کہاں لگ گئی؟ کہاں لگ گئی آگ؟ او میں مچھی کھادی ہوں, میرے سینے چ آگ لگ گئی. ویسے چٹا بٹ صاحب آج بڑا کھلا ہوا رنگ نہیں کیا پہنا. بات ہے. بس میں ایسے رنگ پہننا چاہتا ہوں جو میں نکل کے باہر آؤں. اچھا یہ رنگ سے نکل کے باہر آئے. ہاں ایسے رنگ ڈارک کلرز. Yes. ڈارک کلرز. ہاں ایک باری نا کھلونیاں دی دکان تے گئے تے انہوں جا کے آندا بھائی جی آپ بن مانس کنے دا؟ وہ آندا بن مانس نہیں شیشہ لگا ہوا ہے. لگ جاتی ہے غلطی آدمی کو, کوئی بات نہیں. اچھا جی یہ تو مزے کی باتیں جو ہیں وہ ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی, لیکن دیکھیں ہر خبر پہ تبصرہ کرنا ہر کسی کا حق ہے. اب اس خبر پہ بے شمار تبصرے ہو چکے ہیں. اچھا سوری میں کیا پتہ نہیں بھائی جان کہنے لگے ہیں, باؤ جی کہنے لگے نے کہ باتیں تو ہوتی رہیں گی, چلو فلودہ منگا لو. اب فلودہ بھی کھلاتے ہیں, فلودہ بھی کھلاتے ہیں. عمران خان جی, واہ جی واہ کیا بات. ایک انٹرنیشنل سروے اور اس کے مطابق انٹرنیشنل سروے کے مطابق عمران خان کی پاپولیرٹی کا گراف جو ہے وہ اس وقت آپ کے باقی تمام لیڈر سے اوپر ہے. اچھا اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے. آپ دیکھیں ہم لوگوں سے اٹھتے بیٹھتے ہیں, لوگوں سے ملتے جلتے ہیں, ہر آدمی عمران خان کی بات کرتا ہمیں نظر آ رہا ہے. جو مسئلہ ہمیں لگ رہا ہے وہ صرف یہ لگ رہا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ ایک گراؤنڈ ریئلٹی ہوا کرتی ہے اور ایک پریکٹیکل امپلیکیشن ہوتی ہے, اور اس کو آپ نے حتمی طور پہ اگر جیتنا ہے تو اس کے لیے آپ کو بہت ساری پالیسی بنانی پڑے گی, بہت ساری آپ کو حکمت عملی بنانی پڑے گی. وہ حکمت عملی جو ہے وہ عمران خان صاحب کی ہمیں نظر نہیں آتی ہے. کوئی تنظیم سازی ہمیں نظر نہیں آتی ہے, کوئی اس طریقے کے دورے ہمیں جو ہیں کیے ضرور ہے انہوں نے, لیکن جس طرح سے بھٹو صاحب نے دورے کیے تھے جب پارٹی بنائی تھی اور ایک ایک گلی ایک ایک محلے میں جا کے انہوں نے پنجاب کے اور پورے پاکستان میں اپنی آواز پہنچائی تھی, وہ ہمیں نظر نہیں آتا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ عمران خان کے سپورٹر ہیں اور جوشیلے سپورٹر ہیں, جو کہ 18 سال والوں کو بھی ووٹ کا حق دے دیا گیا اور وہ عمران کو بہت سپورٹ کر رہے ہیں اور عمران کو آزمایا بھی نہیں گیا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو 68% کی جو مقبولیت ہے یہ درست لگتی ہے. اس وقت لگتا ہے کہ عمران سب سے زیادہ مقبول آدمی ہے. دیکھنا یہ ہے کہ وہ اس کو اپنے حق میں مٹیریلائز کروا پاتے ہیں کہ نہیں, اس مقبولیت کو ووٹ کی شکل میں بیلٹ باکس میں ٹرانسفر کروا پاتے ہیں کہ نہیں. لیکن الیکشن والے دن کی جو اسٹریٹجی ہوتی ہے اس کا کیا ہوگا؟ اب آپ 11% 12% کی مقبولیت والے آدمی کو جب جیتتے ہوئے دیکھتے ہیں تو بھائی کیا ہے یہ؟ اچھا اس میں اب کہاں چلے جائیں گے؟ اس میں ایک چیز اور, عمران خان صاحب نو او چلاکی نہیں ہوندی جڑی 11% والے نہ ہوندی. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. وہ نمبر گیم, وہ جوڑ توڑ, وہ دھڑے بازی کا جو سلسلہ ہے وہ عمران خان صاحب کو نہیں آتا. اب اس میں فرض بنتا ہے کسی دماغ کھول گئی میں یار داس کیا ہے کر خدا دے بندے میں شاہ صاحب میں ایک سیریس سے بات کروں. اب لوگوں کا فرض بنتا ہے, اگر لوگ تبدیلی چاہتے ہیں, اگر لوگ عمران خان سے امید رکھتے ہیں اور ان کو پسند ہے, تو پھر گھر بیٹھ کے یا ٹی وی دیکھ کے یا سروے میں یہ کہہ کے کہ ہمیں عمران خان پسند ہے نہیں. لوگوں کو نکلنا ہوگا, اپنی بھی شاید عمران کے لیے انویسٹمنٹ کرنی ہو, چونکہ عمران کے پاس اس طرح کا 2 نمبر پیسہ نہیں ہے, لہٰذا عمران اس طرح کی انویسٹمنٹ بھی نہیں کر سکتا ہے جس طرح سے دیگر پارٹیاں کرتی ہیں. اگر لوگوں کو تبدیلی چاہیے اور اپنے بچوں کا مستقبل چاہیے اور وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے ہاتھ میں مستقبل ہے اور بہتر پاکستان وہ دے سکتا ہے, تو پھر آپ کو نکلنا پڑے گا. خالی باتوں سے کسی کو کچھ نہیں ملے گا عمران خان. نہیں بات انہوں نے صحیح کہی ہے, لیکن شاہ جی آپ دیکھیں یہ سروے جو تھا وہ الیکشن سے پہلے کا تھا, یہ آزاد کشمیر میں جو ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں, آپ نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب کا گراف اوپر تھا اور راجہ صاحب آپ جو گفتگو کر رہے ہیں نا, ہم وہی بات ہم نے کی ہے حضور انور کہ جس کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 11% ان کا گراف ہے, ان کی پارٹی جیت گئی. میں اس لیے اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. ہم نے پچھلے ہفتے بھی اس پہ بات کی تھی. پچھلے ہفتے ایک تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی تنظیم جو ہے انہوں نے ابھی تک تنظیم سازی آزاد کشمیر میں کی ہی نہیں, اس لیے انہوں نے الیکشن نہیں لڑا. بہت ساری جگہ پہ نہیں لڑا اور ان کو یہ کرنی چاہیے تھی. ایک بات. دوسری چیز یہی وہ پولیٹیکل غلطیاں ہیں جو عمران خان صاحب نے کی ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ میں پھر کہوں گا کہ جو پیپلز پارٹی کو ووٹ پڑا ہے وہ یہ مت سمجھیں کہ صرف پیپلز پارٹی کو پڑا ہے, اس میں مسلم کانفرنس کی نفرت کا ووٹ بھی پڑا ہے. اور میں نے پچھلی بار بتایا تھا کہ جب کوئی بھی برسر اقتدار رہتا ہے تو اس سے اتنے گلے شکوے ہو جاتے ہیں کہ اس سے گلے شکوے کے چکر میں بھی آپ بعض اوقات حب علی نہیں کسی اور کے بغض میں بھی آپ کسی کو ووٹ دے دیتے ہیں. تو یہاں پہ چونکہ عمران کو بالکل آزمایا نہیں گیا تو عمران سے کسی قسم کی کوئی نفرت نہیں, کوئی الزام نہیں, کسی قسم کا کوئی گلہ نہیں, کوئی شکوہ نہیں. تو عمران ایک بالکل نیٹ کلین آدمی کے طور پہ آپ کے سامنے ہے. تو عین ممکن ہے کہ عمران کو بہت زیادہ فین ہے, ان سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ وہ میرے راستے میں ان کا گھر ہے نا. اچھا تو
آپ یقین کریں کہ میں جب بھی نکلتا ہوں تو میں وہ گھر والوں کو, اپنے بچوں کو, اپنی وائف کو, عمران خان صاحب کا گھر, اچھا انہوں نے تو آپ کو نہیں دیکھا چٹا بٹ صاحب؟ انہوں نے دیکھا. اچھا انہوں نے گھر والے کہتے ہیں کہ میں یاد ہو گیا یار, لیکن میں پھر بتاتا ہوں. اچھا انہوں نے ویسے اندر پتہ لگ جاندہ ہوئے گا بھی یہ چٹا بٹ لنگیا ہے, کیونکہ ایک دم ایک کال بدل دا سایہ جا لگتا ہوئے گا, انہوں نے بھی لنگیا ہے بھیا, انہیں لنگیا ہے بھائی مہمان ہے, میں چائے لاؤں چائے. کرکٹر کی بات کرنی نہیں چاہیے نا, آپ تو ہاکی کی بات کیا کریں. آپ دیکھیں ادھر بات ہو رہی ہے کرکٹ کی, آپ بیچ میں دیکھیں. یعنی آپ کا مطلب یہ کہ اس کا منہ جو ہے وہ ہاکی جیسا ہے؟ نہیں, بڑا پیارا منہ ہے. نہیں تو یہ تو منہ تو ذہین لگتا, نہیں تو ہے تو صحیح نہیں یار. یہ کدھر رشتہ منگن گئے تھے تو انہوں نے بچی نال گل کی, انہوں نے کہا اندر تیری شادی کرنی ہے. وہ بچی چنگی سی بیچاری, عمران خان طرح وہ سچی سی. وہ کہندے جی میری عمر تواڈے تو 1 سال وڈی ہے. اگوں آندا چلو کوئی گل نہیں اگلے سال بیاہ لواں گے. بڑا بہادر ہوں میں. اچھا شیر سے نہیں ڈرتا. شیر آ گیا تھا میرے سامنے, میں نے جفا لگا لیا. میں نے کہا شیر محمد تو کہاں تھا؟ اچھا آپ کو ایک بات بتاؤں جی, پچھلے دنوں میں محترمہ شہید کی سالگرہ تھی نا, تو گورنر رئیسانی صاحب نے کہا کہ جناب میں تو خون اس لیے نہیں دے سکتا کہ مجھے ایک حکیم نے منع کیا ہوا ہے خون دینے سے. راجہ ریاض صاحب کو آپ دیکھیں کہ یہ سائز ہے ان کا, انہوں نے خون دیا, ان کی طبیعت خراب ہو گئی اور جوس پینے کے بعد سنبھلی ہے طبیعت. حالانکہ انہوں نے وچ خون دا پیپا نکل سکتا. اچھا دیکھیں, اچھا بٹ صاحب تواڈے چ بھی خون نکلے گا کہ لوک؟ یہ دیکھ لیں پھر, یہ دیکھیں, یہ دیکھیں انسان ہے یہ ایک دفعہ یہ بھی خون دے یہ گیا. جاتا اچھا ابھی آدھی بوتل ہوئی, بیہوش ہو گیا. ڈاکٹروں نے اس کے اوپر 4 بوتلیں لگائیں تب ہوش آیا. اٹھ کے کہنے لگا اور لینا تو لے لو. اچھا دیکھیں یہ بڑا المیہ ہے ہمارا. تھوڑی سی ایک بات میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں جی کہ پاکستان میں, پوری دنیا میں جن قوموں نے ترقی کی ہے ان کو لیڈرز میسر آئے ہیں. نیلسن منڈیلا جیسا لیڈر جس نے پوری ہسٹری تبدیل کی. کیا بات ہے, ان دا کزن ہے. لوگ گورے تعصب جو ہے اس کو ختم کرنا کسی بھی قوم کے اندر سے بہت بڑی کامیابی ہوا کرتی ہے. اس تعصب کو کم کر دیا, آج وہاں کالوں کو ایکسپٹ کیا جاتا ہے اور ان کی ایک جگہ ہے, ان کی ایک پوزیشن ہے. ہمارا المیہ یہ رہا ہے کہ ہمارے ہاں سیاست کو ایک نئے بزنس یونٹ کے طور پہ استعمال کیا گیا ہے. آپ کے لیڈر کون ہیں؟ کوئی تاجر ہے, کوئی جاگیردار ہے, کوئی بزنس مین ہے, کوئی اور اس طرح کا کوئی مجرم ہے, کوئی کسی کے اوپر کیسز ہیں. آپ کو اگر پوری تاریخ میں, مطلب میں پیپلز پارٹی کا آدمی نہیں ہوں, لیکن پوری تاریخ میں اگر آپ کو پاکستانی قائد اعظم کے بعد کوئی لیڈر نظر آتا ہے تو آپ کو بھٹو صاحب نظر آتے ہیں, جو واقعی جیل گیا, جس نے واقعی جیل سے بھی جو عوام کے بارے میں سوچا کرتا تھا. اور یہ لوگ جو الزام لگاتے ہیں نا کہ جیل سے ان کو مچھر کاٹتے تھے اور یہ لوگ چلے گئے, تو یہ بات غلط نہیں ہے, چونکہ عوام کے بارے میں سوچا ہی نہیں انہوں نے. تو یہ بڑا المیہ ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں, یہی وجہ ہے کہ ان میں سے کوئی خون دینے کے لیے تیار نہیں ہے, ان میں سے کوئی بھوک ہڑتال کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کو اپنی زندگی بہت عزیز ہے, یہ اپنے لیے جینا چاہتے ہیں, عوام کے لیے مر نہیں سکتے ہیں. کیا ہو گیا, کیا ہو گیا, اللہ اکبر, کیا ہو گیا سر؟ میرے خیال دورہ پہ گیا. مجھے یاد آیا وہ 7 والی دکان سے میں نے پیسے لینے تھے, ابھی لے کے آیا میں. اچھا لے آئے جلدی سے. اپنا پیسے بھی لے آنا تے واپسی تے کوئی نمکو شمکو بھی لے آنا. یہاں سے تو ملے نہیں, دعا کرنا وہاں سے مل جائیں گے. واپسی پہ آپ نہیں دینے پیسے؟ جی میں دوں گا. بج کے ہو. اچھا جی, بات یہ ہے کہ آج پیپلز پارٹی کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے, تو ہم نے ایک گیسٹ کو انوائٹ کیا ہے. لاہور کی وہ جی ویمن جو ان کا ونگ ہے پیپلز پارٹی کا, اس کی پریزیڈنٹ ہے. اور ہم نے سوچا کہ جی ان سے بھی کچھ تھوڑی سی گفتگو کی جائے, کچھ پوچھا جائے ان سے, کچھ سوال جواب کیے جائے. تو آپ بریک لینا چاہتے ہیں تو بریک لیجئے, بریک کے بعد وہ ہمارے ساتھ ہوں گے. بریک کے بعد پھر حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے 3 ایڈیٹس. ویلکم بیک ناظرین, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں فائزہ ملک. آپ پاکستان پیپلز پارٹی کی لاہور ویمن ونگ لاہور کی پریزیڈنٹ ہیں, اور پوری فیملی جو ہے آپ کی پولیٹکس میں ہے. اچھا, آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہے تھے ہم کہ میکاولی ایک شخص تھا اور رائٹر تھا, اور پھر اس نے ایک کتاب لکھی جس میں وہ بتاتا ہے کہ سیاست میں کوئی اصول نہیں ہوتا, سیاست صرف پاور حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے, اور مختلف طریقے سے, جس بھی طریقے سے آپ پاور حاصل کر سکیں آپ کو کرنا چاہیے. اس کے لیے آپ وعدے توڑ بھی سکتے ہیں, جھوٹ بھی بول سکتے ہیں, کمٹمنٹ بھی کر سکتے ہیں, لالچ بھی دے سکتے ہیں, لوگوں کو مار بھی سکتے ہیں. یہ لگتا ہے, یہ محسوس ہوتا ہے کہ زرداری صاحب کی سیاست جو ہے وہ میکاولی کے پرچارک کے طور پہ جاری ہے. یہ آپ کو ٹھیک لگتی ہے بات؟
نہیں، آپ نے یہ جو اگزامپل دی، پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے یہ اگزامپل زرداری صاحب کے لیے کس طرح سے فٹ کی؟ اس لیے کہ دیکھیے آپ دیکھیں کہ الزام پہ الزام لگتا چلا آ رہا ہے پیسوں کے حوالے سے، کرپشن کے حوالے سے. اس کے بعد جتنے سیکٹریز لگائے گئے ہیں، جتنی وزارتیں دی گئی ہیں، وہ ساری کے ساری دوست احباب میں تقسیم کی گئی ہیں اور نااہل لوگوں کو دی گئی ہیں. سپریم کورٹ میڈیا چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے اور لوگوں کے بارے میں ثبوت سامنے لے کے آ رہا ہے، لیکن زرداری صاحب نے نہ کسی منسٹر کو تبدیل کیا ہے اور نہ کسی ایسے سیکٹری کو تبدیل کیا ہے جو عوام کا دشمن ہے اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ جو بدماشی پہ اترا ہوا ہے اور رشوت لیتا ہے اور کرپٹ ہے. ایک تو پہلی سب سے پہلی بات یہ کہ اگر آپ کہیں کہ تو میں نام بھی لے سکتا ہوں، میں ریاض احمد شیخ صاحب سے لے کے اور فاروقی صاحب تک جس کا زرداری صاحب کا کام نہیں ہے کسی کی ٹرانسفر پوسٹنگ کرنا. یہ پرائم منسٹر کی ڈومین ہے اور پرائم منسٹر نے اپنے ارد گرد کن لوگوں کو رکھنا ہے یہ انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. گزارش صرف اتنی کروں گی کہ کرپشن کے الزامات پیپلز پارٹی کے اوپر لگائے جانا جو ہے وہ الزامات تو بہت سارے ہیں، پہلے بھی ہیں، اور وہ کیسز جو ہیں وہ نواز شریف صاحب نے جو ان کے اوپر بنائے تھے وہ کیسز ابھی تک چل رہے ہیں. آج پھر سپریم کورٹ نے کھولے اور ہم نے سرنڈر کیا اور ہم سپریم کورٹ کا احترام کرتے ہوئے عدالتوں میں گئے، لیکن کیا آپ 13 سال سے وہ کیسز چل رہے ہیں. آج پھر انہی کیسز کا حوالہ نواز شریف جب اپنی تقریر میں دیتے ہیں تو حیرت اس بات کی ہوتی ہے کہ یہ تو آپ نے جھوٹ کا ڈھیر خود آپ نے کھڑا کیا تھا. یہ جھوٹ کے پہاڑ، جھوٹ کے کیسز جو ہیں یہ سارے نواز شریف صاحب کے کھڑے کیے ہوئے. کیا وجہ نہیں آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں؟ آپ دیکھ لیں، الزام ہے. نہیں آپ مجھے صرف اتنا بتا دیں کیا وجہ ہے. اگر آپ نے کبھی اس کا گویڑ لگایا کہ کیا وجہ ہے یہ سپریم کورٹ کیوں آپ لوگوں کے خلاف ہو گئی؟ سپریم کورٹ ہمارے خلاف نہیں ہو گئی. اصل میں ہمارے اداروں کو عادت نہیں ہے اپنی اپنی حدود میں کام کرنے کی. یہ پہلی دفعہ ہے کہ اداروں کی حدود کا تعین کیا گیا ہے. آپ جو زرداری صاحب کا نام لے رہے ہیں، زرداری صاحب نے تو وہ کام کیا ہے جو شاید آج تک کبھی کسی آدمی نے نہ کیا ہو. اتنے بڑے عہدے پہ بیٹھ کے انہوں نے اپنے تمام اختیارات جو وہ جن کا وہ ناجائز استعمال کر سکتے تھے وہ انہوں نے وزیر اعظم کو یا حکومت جو اس وقت پارلیمنٹ بیٹھی ہے اس کو دیے ہیں. اس سے بڑی بات میرا خیال ہے بہت مشکل بات ہے کہ مجھے کہا جائے کہ تم اپنا چارج چھوڑ دو اور چارج چھوڑ کے میں اپنے گھر میں یا دوسرے لوگوں کو جو ہے وہ میں ان کے ہینڈ اوور کر دوں. یہ سب سے مشکل کام ہے. احتساب بیورو کا آپ چیئرمین جو ہے وہ جب تک ٹھیک آدمی نہیں لگائیں گے اور سپریم کورٹ بار بار چیختا رہتا ہے تو مجھے بتائیں کہ کرپشن کا اگر کوئی الزام ہوتا ہے کس ادارے میں جا کے آدمی التجا کرے، درخواست دے کہ جی اس بندے کے خلاف، اس وزیر کے خلاف، اس سیکٹری کے خلاف کرپشن کا الزام ہے اور داد رسی کی جائے؟ جو ادارے موجود ہیں وہ احتساب کا ادارہ آپ اپنا بندہ لگا دیتے ہیں وہ تو معاملہ چلتا ہی نہیں آگے. تو جو اس بندے کو تمام لوگ ریکمینڈ کر رہے ہوں کہ یہ بندہ ٹھیک ہے، اس بندے کو سپریم کورٹ کو وہ پسند نہ ہو، جیسے طے ہوا نواز شریف صاحب کو وہ پسند نہ ہو تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے جو ہے وہ 3 4 5 جو جتنی بڑی جماعتیں ہیں ان کی مشاورت سے لگایا جائے گا. ایسے ہی احتساب بیورو کا چیئرمین مشاورت سے کیوں نہیں لگا دیتے؟ مشاورت ہر چیز میں مشاورت ہم کرتے ہیں، لیکن کوئی ایک ایکسکلوسو حصہ یا ایسا ڈومین ہوتا ہے جو صرف پرائم منسٹر کا استحقاق ہے. آپ پنجاب میں ایم پی اے ہیں ماشاءاللہ اور آپ کا ایک فیملی بیک گراؤنڈ بھی ہے، آپ کی کزن بھی، آپ کی والدہ کا بھی پالیٹکس کے ساتھ حصہ ہے. مجھے یہ بتائیے کہ باقی تمام پارٹیاں جو ہیں وہ تو پیپلز پارٹی کو یعنی اقتدار کو چھوڑ چھوڑ کے اٹھتی ہیں. پنجاب میں آپ کو نون لیگ والے دھکے دیتے رہے، تانے دیتے رہے، کہتے رہے کہ یار ہماری جان چھوڑو، خدا کا واسطہ ہے. آپ کیوں نہیں نکل رہے تھے؟ کیا وجہ تھی کہ اس قدر ذلت کی باتیں سننے کے باوجود آپ کہتے تھے نہیں ہم تو حکومت کا حصہ ہیں، ہم تو حکومت کا حصہ ہیں؟ اس لیے نہیں ہم ہلتے تھے کہ ہم اس وقت جو جمہوری اقدار ہیں ان کو مضبوط کرنے کے لیے یہاں بیٹھے. اپوزیشن زیادہ ضروری ہوتی ہے اس میں اسٹرانگ ہونا یا حکومت میں بیٹھ کے نہیں، حکومت کو سپورٹ چاہیے تھی نا. آج بھی نہیں چاہیے تھی، وہ تو کہہ رہے تھے پنجاب گورنمنٹ تو کہہ رہے تھے ہمیں کوئی سپورٹ نہیں چاہیے. ان کے کہنے سے تو نہیں ہوتا، ان کے ممبرز گن لیں. اگر وہ لوٹا بلاک نہ بناتے، لوٹا بلاک انہوں نے توڑا نا تو جب آئے تھے تبھی آپ کو چھوڑ دینا چاہیے. نہیں، اس کو یوز کرنے تو ہم اس کا مطلب ہے کہ ان کو استعمال کرنے دیں. وہ جو انہوں نے غلط حرکت ایک کی ہے یونیفیکیشن بلاک بنا کے، جو ایک اچھی ایک جمہوری روایت کو انہوں نے پھر ایک دفعہ پھر قدغن لگا دی، تو میرا خیال ہے کہ اس روایت کو روکنے کے لیے ہم لوگوں نے قاتل لیگ کو گلے لگایا، وہ ٹھیک ہے. ہاں تو قاتل لیگ تو گئی نا، قاتل لیگ کو مینڈیٹ عوام نے دیا نا. ٹھیک ہے، ہم نے اس کو قاتل لیگ نہیں کہا. کہا تو تھا. دیکھیں وہ اس وقت جو بات ہوئی وہ جنرل مشرف کے حوالے سے ہوا تھا، کیونکہ جنرل مشرف جو ہیں وہ اس وقت ہیڈ تھے ان کے
काफ लीग के, और अगर कातिल लीग कहा गया तो जनरल मुशर्रफ को कहा गया। तो फिर जनरल मुशर्रफ को आप ही के पीरियड में गार्ड ऑफ ऑनर दे के क्यों भेज दिया गया? क्योंकि गार्ड ऑफ ऑनर जो है वो हुकूमत ने नहीं दिया था, वो फौज ने दिया था, और फौज का एक ट्रेडिशन है कि उनका कोई भी जो ऑफिसर है वो रिटायर होता है तो वो उसको गार्ड ऑफ ऑनर देके जो कि बाहर जा रहा होता है। वो हुकूमत का उसमें कोई वो नहीं है। उस वक्त उसी वक्त ये केसेस जो है वो क्यों नहीं बनाए गए ताकि वो बाहर न जा सके? उसको हमने एक फैसला किया है कि हमने किसी पे कोई केस नहीं बनाया, हमने वो रिवायत खत्म करनी है, हम किसी पे कोई केस। अच्छा, सबको माफ कर रहे हैं आप? हमने सबको, अदालत बैठी है ना, देखें सुप्रीम कोर्ट बैठी है, नैब बैठा है, निकालें केसेस लोगों के और लाएं। हुकूमत नहीं बनाएगी, हुकूमत किसी की कोई निशानदेही नहीं करेगी। अगर किसी ने कोई गलत बात की, मोहतरमा के कातिल पकड़े जाएंगे, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जिन लोगों के नाम सामने आएंगे वो सामने कब तक आप अंदाजा है आपका पकड़े जाएंगे? हमारी ये अब अदालती फैसले जो हैं और इस तरह के फैसले जो इस तरह के तारीखी कत्ल होते हैं, मेरा ख्याल है कि वो छोटी मोटी बात नहीं होती, उसके पीछे बहुत बड़ी साजिश होती है। अच्छा, आप ये भी आपको भी पता है, आप ये भी बता रही थी कि मोहतरमा की ख्वाहिशात का और उनकी पसंदीदगी का ख्याल बहुत रखते हैं जनाब जरदारी साहब, तो ये कहाँ हमें कोई दिखाई तो नहीं देता? जो लोग उनके साथ थे, बीबी के साथ नहीं आए, वो कहाँ चले गए? करीबी लोगों ने सारे वहीं पे हैं। एतजाज एहसन साहब कहाँ चले गए? देखिए, एतजाज एहसन साहब एक खास पीरियड में जब अपनी लॉयर्स की जो मूवमेंट थी उसका हिस्सा थे, तो जाहिर है कि उनका जो पार्टी में जो किरदार था वो एक खास पीरियड तक खत्म रहा, और इसी वजह से एतजाज साहब को जब टिकट भी ऑफर की गई तो वो नहीं, उन्होंने इलेक्शन लड़ा, क्योंकि वो जो अपना उनका वहाँ अपनी मूवमेंट में, लॉयर्स की मूवमेंट में चीफ जस्टिस की बहाली के लिए जो वो पार्टिसिपेट कर रहे थे, ये भी ड्रामे पार्टी से अलहदा हो गए, अपना किरदार किया। ये जो सर्वे आया, इसके अलावा आपने नाहिद खान साहबा की बात की, तो नाहिद खान साहबा की बात आप लोग करते हैं, वो बेशक मोहतरमा के बहुत करीब रही, लेकिन जो किरदार मोहतरमा की शहादत के बाद उनको अदा करना चाहिए था पीपल्स पार्टी में, या मोहतरमा के जो बच्चे हैं उनके नजदीक रह के, वो किरदार नाहिद खान साहबा ने नहीं अदा किया। उनको कास्ट नहीं किया गया फिर सही कह रहे कास्ट करो तो फिर ही करेक्टर सारी फिल्म में कास्ट कोई कास्ट करने की जरूरत नहीं होती। जो किसी से प्यार करता है ना, अगर वो मोहतरमा की वफादार थी तो फिर वो बगैर एमएनए एमपीए बने या पार्टी में कोई ओहदा लिए बगैर वो मोहतरमा के बच्चों के साथ तो वफादारी निभा सकती थी। मतलब आपका मतलब ये है कि वो चले ड्रामे में परफॉर्म ना कर रही हो, ऑफ द कैमरा परफॉर्म ये ड्रामे वाली बात आप लोग जरूर कर सकते हैं, लेकिन पार्टी के साथ या मोहतरमा के साथ जिन लोगों को मोहब्बत है, मेरा ख्याल है वो उनके बच्चों से और पार्टी के साथ जो मोहब्बत निभानी चाहिए वो एक साइड पे खड़े होकर भी निभा। थैंक यू वेरी मच फायजा मलिक, आप तशरीफ लाएं। नाज़रीन, ब्रेक पे चलते हैं, वापस आएंगे, प्रोग्राम जारी रहेगा, कहीं नहीं जाइएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। फायजा मलिक का इंटरव्यू आपने देखा, आपने गुफ्तगू सुनी, और ये लगा कि पीपल्स पार्टी की किसी और नेशनल लेवल की जो शख्सियत है, को बड़ी हस्ती है, उनको बुलाया जाए और उनसे फिर मजीद गुफ्तगू की जाए। तो हमने स्टूडियोज में दावत दी है कायम अली शाह साहब को, चीफ मिनिस्टर सिंध हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। वालेकुम अस्सलाम बाबा। शाह जी, आप सो रहे हैं क्या? नहीं बाबा, पूरी दुनिया सो रही है, पूरा मुल्क सो रहा है बाबा। समझ नहीं आ रही इनको भी किस पार्टी के साथ चलना है, किस पार्टी के साथ नहीं चलना है, तो सारी दुनिया सो रही है बाबा। हम ही शाह जी, ये सवाल तो हमें आपसे पूछना चाहिए ना कि आपने आखिर किस पार्टी के साथ चलना है, किसके साथ नहीं चलना? हर वक्त नाराजगियां, रूठना, मनाना, कब तक चलेगा ये? देखो बाबा, जब से मैं पैदा हुआ हूँ या हमारा ताल्लुक हुआ है पीपल्स पार्टी से हुआ है, हम ये भुट्टो के नारा हमने लगाया, जिंदगी भर जब तक मर नहीं जाएंगे पीपल्स पार्टी के साथ ही रहेंगे, हमने कहाँ जाना है। शाह जी, आप सुन रहे हैं? जी मैं सुन भी रहा हूँ और थोड़ा सा आपकी बातों से सुन भी हो गया हूँ। नहीं शाह जी, वो सुन तो खैर आप सुना है, वैसे ही अक्सर सुन रहते हैं, लेकिन हमारा सवाल ये है कि ये एमक्यूएम के साथ रूठना मनाना ये आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, कब तक चलता रहेगा ये? आप लोग बातें करते हैं एम के बारे में, मैं उसको कोई पार्टी नहीं समझता हूँ। अच्छा, वो तो लोकल पार्टी है। जैसे सिंध के अंदर वो कितने लोग उनके होंगे, कराची के अंदर शायद उनकी कोई पार्टी हो,
कुछ लोग हों, ना तो बलोचिस्तान में कोई उनका कारकुन है, ना इधर कोई पंजाब में है, ना पख्तूनख्वा में है, ना गिलगित में है। नहीं, गिलगित में है जी, आप ये गलत बात कर रहे हैं। चलो ठीक है, मुस्तनिद पार्टी है, ये बात ना करें आप। चलो 10-12 बंदे उधर होंगे। अगर नहीं है तो 9-0 क्यों गए थे आसिफ अली जरदारी साहब? देखो बाबा, ये घूम घूम की आवाज कहाँ से आ रही है? मेरी बात का जवाब नहीं दिया। घूम की आवाज कहाँ से आ रही है? कहीं से नहीं आ रही। ओ माफ कर, ओ मैंने अपना टेलीफोन वाइब्रेशन पे लगाया। वो टेलीफोन आ रहा बाबा, हिकड़ो मिनट। हेलो बाबा, मैं एक प्रोग्राम में बिठाया हूँ, आध कलाक बाबा कितना टाइम लगेगा? थोड़ी देर लगेगी, कुछ देर लगेगी, बस आध कलाक बाबा। जो मर्जी पकाओ, मुझे क्या कहते हो? कुछ नहीं है तो बाबा रहने दो बस। अच्छा ठीक है, आपने कुछ खाना है बाबा तो घर से मंगा लें। जी मंगा लीजिए। नहीं, आप अपने घर से मंगा लें। हो सके तो कुछ मेरे लिए भी मंगा लें। आपके लिए भी हम ही मंगा लें, कमाल है। वो मेरे घर में कुछ पका नहीं है बाबा। अच्छा हेलो बाबा, रंग में भंग नहीं डालो। हाँ वो जंग से टेलीफोन है। अच्छा। हाँ ठीक है, अल्लाह हाफिज। आज पता लगा शाह जी मतलब सेहत नहीं है इतनी, खुल के खाते नहीं है। खुल के अपना नहीं खाते। शाह जी सो गए क्या? जी जाग रहा हूँ बाबा। अच्छा, ये जो आपके रहमान मलिक साहब हैं, आप भेजते हैं इनको मिन्नत समाजत करने के लिए, हमेशा वही फिर एक्टिव नजर आते हैं, तो अगर आपको एमक्यूएम की इतनी परवाह नहीं है तो फिर ऐसा क्यों करते हैं आप? देखो बाबा, हमने अच्छा ये क्या करते हैं आप बार बार? मुझे ऐसे शक रहता है कि मेरे मुंह पे मक्खी बैठी है। लेकिन मक्खी नहीं है यहाँ। बस ऐसे कभी कभी मुझे तंग करती हैं मक्खी। क्या हो गया शाह जी, आप चीफ मिनिस्टर हैं सिंध के। हाँ मुझे पहले भी किसी ने बताया है। आपको पता ही नहीं है ये? ओ किसी का खोता खुल गया है। अरे बाबा अपना ख्याल रखा करो, ऐसा नहीं तुम में कोई रेड़ी फंसा के तुम्हें ले जाए। आज चाय वाला पैसे देने दे दे। इसके देने हैं जी मैंने। आपको ना लोन अप्लाई करना पड़ेगा। लोग आजकल बेरोजगारों के लिए कोई स्कीम आई है, उसमें हम आपको कोशिश करेंगे। बेनजीर इनकम सपोर्ट, बेनजीर इनकम सपोर्ट में भी और भी बहुत सारे हमने बनाए हैं सपोर्ट के लिए, गरीब आवाम के लिए। तो आप तो अपनी सपोर्ट कर रहे होते हैं, गरीब आवाम की क्या सपोर्ट कर रहे हैं शाह जी आप? ऐसा लगता है जी। अभी जो आप बार बार बात करते हैं ना एमक्यूएम की, उसके लिए बाबा हमारे पास 2 बड़े बाबे हैं। रहमान बाबा है, रहमान मलिक। हाँ बाब रहमान बाबा। अच्छा बोला करो, मैं बाब में थोड़ा। रहमान बाबा तो बहुत अजीम शायर थे। अरे बाबा इज्जत होती है, हम बात बात में आपको लेकिन बाबा रहमान मलिक को रहमान बाबा से कैसे मिला सकते हैं? अरे वो मैच ही नहीं है। अच्छा मिला नहीं रहे वो, मतलब उनके लिए वो बाबा जो मनाने के लिए जाता है। मैं आपको, ये आपने कोयलों की बोरी रखी हुई है, मैं उसको भी बाबा कह रहा हूँ। बाबा इज्जत का लफ्ज होता है बाबा। हाँ इज्जत का। तो खुदा न खास्ता अगर हमें उनकी जरूरत पड़ेगी एमक्यूएम की तो रहमान बाबा मना लेंगे, उनसे नहीं मानेंगे तो बाबा जरदारी बाबा मना लेंगे। उधर ईवान सदर में बड़े बाबा बैठे हैं ना, तो अल्ताफ हुसैन साहब भी अल्ताफ बाबा हुए फिर। अब मैं तो ये नहीं कह सकता कि बाबा जिसके पास पाकिस्तान आने का किराया नहीं है वो बाबा कैसे हुआ। वो अपनी मर्जी से नहीं आ रहे, बल्कि उनके कारकुन जो है वो नहीं आने देते उन्हें, और आप उनके बगैर चल नहीं सकते, ये मैं आपको बता दूं शाह साहब। अभी देखो मैं आपको चल के अरे ऐसे नहीं कह रहे। नहीं जाना शाह जी। अरे शाह जी क्या हो गया, खुदा का इंटरव्यू वास्ता। करना आपसे और बहुत सारी बातें पूछनी। हम कोई बीमार नहीं हूँ, थोड़ा उम्र का तकाजा है। और अच्छा सुना आपको म्यूजिक बहुत पसंद है, मौसीकी से बड़ा शगफ है आपको। वो पहले तो नहीं था बाबा, वो अलन फकीर का नाम आपने सुना? हाँ क्या अजीम फनकार थे हमारे। अलन क्या अजीम फकीर फनकार। मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। वो कभी कभी जब मैं भरियों में बोर हो जाता था तो उसको टेलीफोन करता था ना, तो वो आता था, फिर मुझे वो गाना उसका बड़ा पसंद था। वो कारियों कक्कियों खुंगियों अला कारियों कक्कियों ओ कारियों कक्कियों खुंगियों
मौला सुखवारा तियानिया जो सुन के लहर लुडी के न की जे की मेरे में हुम्मा हुम्मा प्यारी हुम्मा हुम्मा गुजरन को हुम्मा हुम्मा बुरी बटारी मैं उसके साथ गाता भी था। आपको सिर्फ सिंधी म्यूजिक पसंद है बस? नहीं बाबा, ये इस मुल्क की सारी जबानें मेरे लिए अजीम। क्या बात। शाह जी आप गाना गा रहे थे ना? जी जी। अच्छा, डांस ऐसे ही कर रहे थे? दूर से लग रहा था जैसे आप कह रहे हैं कि बचाओ मैं डूब गया हूँ, बचाओ बचाओ मुझे बचाओ। वैसे हालत तो इनकी यही है, आखिर में इन्होंने यही कहना है इस हुकूमत ने एमक्यूएम की तरफ देख के या किसी और जमात की तरफ देख के कि बचाओ हम डूब रहे। अच्छा खैर, आप मौसीकी की बात कर रहे हैं। ये जो आप प्रोग्राम करते हैं ना सियासी, हाँ जी, इसमें आप लोगों के जहन में हमारे बारे में अजीब नेगेटिव पहलू होते हैं। अच्छा। हालांकि हम इस मुल्क को अभी जो डूब रहा है उसको बचा रहे हैं। वरना जितनी भी पार्टीज आप देखते हैं, ये मौलवी ग्रुप और ये जो यूनिफिकेशन ग्रुप जो काफ लीग है, काफ लीग तो अब खैर उनको सुधर गए हैं, कुछ समझ आ गई है, मनपसंद पार्टी हो गई है अब। नहीं, अच्छे लोग हैं, इल्जामात की भरमार करते हैं, लोग करते हैं। आप ही ने कहा था कातिल लीग, मतलब आपके बड़े साहब ने। फिर वही बात है, आप बात की ना बात की खाल की बाल की नाल उतार देते। नाल से मुझे याद आया, अलन फकीर के साथ वो लड़का था जो नाल बजाता था। अच्छा, मुझे बड़ा पसंद था, मैंने उससे थोड़ी बहुती नाल सीखी भी। पहले तो मैं तबला सीखता था, लेकिन उस्ताद ने मना किया, बाबा तबला नहीं सीखो, नाल सीखो। हाँ, और मैं यही नहीं कि मैं सिंधी हूँ तो मुझे सिंधी पसंद है, मुझे पंजाबी पसंद है, बलूची पसंद है, बाबा पख्तूनख्वा, गिलगित, हर जुबान मुझको अच्छी लगी। अभी मेरे घर में एक फंक्शन था, मेरे 89 की सालगिरह थी, उसमें अंग्रेजी ग्रुप आए थे वो गाना बजाने के लिए। कौन सा? वो जनून ग्रुप। अच्छा, वो जो सिंधी है उसमें और दूसरे डांस में थोड़ा फर्क होता है। जैसे देखो, सिंधी में से हम जब जैसे जंग में दरेस डालते हैं, ऐसे सिंध में ऐसे करते हैं। अंग्रेजी डांस में सिर्फ इतना फर्क होता है, हाथों की मूवमेंट का फर्क। अच्छा, उसमें डांस ऐसे जैसे पंजाबी में ऐसे डांस। शाह जी खुदा का वास्ता है, आप वजीर आला सिंध है, क्या हो गया आपको? हाँ, आप तो डांस के माहिर लगते हैं, आप तो पप्पू सम्राट के माहिर लग रहे हैं हमें। अरे बाबा, जिस शख्स को अपनी सिकाफत के बारे में पता नहीं है वो कोई इंसान है। इसमें हर्ष तो कोई नहीं। अभी जो बलोची है, बलोची देखो, बलोच हमारा मुल्क का हिस्सा है। हाँ जी, बिल्कुल, तो हमारा भाई है, भाई है हमारे, जैसे हमारे जिस्म का हिस्सा है। अभी जैसे वो गोल वो फराक पहन के तलवारों में हाथ में पकड़ के वो जो गतका खेलते हैं, ऐसे ही खेलते हैं। शाह जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप हमारे ये टी स्टॉल पे तशरीफ लाए और आपने हमें सियासत पे कुछ बताया। शाह जी को फिर बुलाएंगे। बिल्कुल। आज वक्त कम था, इसलिए आपसे ज्यादा जरूर आएंगे, अगली मरतबा मजीद डांसेस के बारे में और मजीद गानों के बारे में जरूर आएंगे। बस ये रात लेते एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा जी। वेलकम बैक। शाह जी, बड़े तबसरे हुए हैं इस पे। अच्छा जी, ये वेलकम बैक क्यों कहना पैंदा? बंदे सीधे जा रहे होंगे तो पुट्ठा टुरन लग पैंदा। नहीं भाई, जब ब्रेक पे जाते हैं, जब वापस आते हैं तो कहना पड़ता है यार, हर बात में ना बोला कर। अदब आदाब है कुछ नहीं जी। अच्छा जी, अब उसका क्या करना है? जो खौफनाक खबर ये है कि 28% बच्चे पाकिस्तान के खुराक की कमी का शिकार हो चुके हैं। यूनाइटेड नेशन का जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है वो बताती है उसकी तहकीक कि 28 से 30% बच्चा जो है वो खुराक की कमी का शिकार है। अच्छा, बात सिर्फ यहाँ खत्म नहीं होती, जरा साहब इसके उसमें जाएं। दूसरे 42% लोगों ने गुर्बत की वजह से साबिर साहब खुराक में कमी कर दी है। तकलीफ की बात ये नहीं कि मिल नहीं रही, उनके पास पैसे ही नहीं है खाने के लिए। मतलब डाइटिंग उनका मकसद नहीं है, डाइटिंग उनका मकसद नहीं है। ये जो मॉडर्न लोगों के जो मसाइल हैं, उनका मकसद जो है वो ये है कि एक वक्त का खाना मिलता है तो दूसरे वक्त का नहीं है, दूसरे वक्त का भी पूरा नहीं मिलता तो तीसरे वक्त का नहीं है। और सबसे ज्यादा जो तकलीफ दे बात है वो ये है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो ज़रई मुल्क है। एक ऐसे मुल्क में अगर लोग
بھوک سے مر جائیں. تف ہے ایسی گورنمنٹ پہ, تف ہے ہمارے اوپر اور آپ کے اوپر کہ ہمارے بھائی بہن جو ہیں, میں پھر بتاؤں کہ 42% کا مطلب یہ ہے کہ اگر 18 کروڑ کی آبادی ہے تو آپ یہ سمجھیے کہ تقریباً 7-8 کروڑ آدمی جو ہے وہ پوری خوراک نہیں لے رہا ہے. یہ ہمارے آپ کے لیے کتنا ہن دے حالات نے نا, اے ہن دے حالات نے جس حساب نال حالات روز بروز بدل رہے نے, اگلے 10 سالوں تو بعد اس طرح چیزاں منگائیاں نہیں جانگیاں جی ہن اسی منگاؤنے ہیں کہ بھئی پالک لایا 2 کلو نال تھوڑی جی دھنیاں مرچاں لائیں, یا چاول لایا 5 کلو تے 2 کلو گوشت لائیں. اگلے 10 سالوں دے وچ انج کہاں گے بھی 6 دانے لے آئیں چاولاں دے تے نال 2 مٹر لے آئیں, انہاں نوں کٹ کے تے او دے 6 حصے کر لواں گے. بلکہ جس گھر دے وچ خوراک پکے گی اس گھر دے اگر 6 افراد نے تے خوراک دی پوزیشن یہ ہوئے گی کہ پوگ کے کھانا پائے گا. خوراک وچ رکھ کے تے آکھن گے اکڑ دکڑ بمبا بہو 100 کلو تر موڑے چل مداری پیسہ کھوٹا آج بھائی تو کھا لا. یا 6 اووروں کا میچ ہوگا, جو ٹیم جیتے گی وہ کھائے گی. یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور اس میں تکلیف دہ بات یہ ہے, مجھے یاد ہے کہ ابھی کچھ سال پہلے ہم نے ایک پلے لکھا تھا جس میں دکھایا کہ بچے بھوکے ہیں تو ماں جو ہے اس نے صرف بچوں کو دکھانے کے لیے خالی پانی ابلتا ہوا وہ رکھا ہوا ہے اور وہ ہنڈی میں لا رہی ہے. تو مجھے یاد ہے کہ ایک چینل نے وہ کٹوا دیا تھا کہ یار یہ کہاں ہوتا ہے ملک میں. آج آپ دیکھیے اس سے زیادہ کی نوبت, اس سے زیادہ کی نوبت آ گئی. لیکن آپ لطیف کھوسا صاحب کو اگر پوچھیں گے نا, لطیف کھوسا صاحب کو, یہ جو ہمارے گورنر ہے نا, وہ جو 3 حصے منہ دھوندا 3 حصے میں کیا مطلب ہے؟ پہلے دھوندا ایتھوں تک, پھر دھوندا ایتھوں تک, پھر دھوندا ایتھوں تک, پھر کدھر جا کے تیار ہو کے آندا. اچھا میرے ذہن جڑی گل آ رہی ہے حاجی صاحب, خوراک دی کمی صرف نہیں ہو رہی, ان دے وچ پانی دی کمی ہو رہی ہے. اس طرح جس طرح گیس نہیں منگل بدھ نو یا بدھ جمعرات نو ملتی وہ دی کمی ہو رہی ہے. پانی دی کمی دی وجہ تو جو نقصان آ رہا ہے, جڑا بندہ تواڈے سامنے بیٹھا ڈاکٹر کول گیا تے انہوں جا کے آندا بھائی جی تانوں یاد ہے کہ 2 سال پہلے میں تواڈے کول آیا سی جدوں میں 102 تے بخار سی. وہ کہنا ہاں جی میں یاد ہے 2 سال ہو گئے اس گل ہن کیسی طبیعت ہے؟ آندا جی طبیعت ٹھیک ہے, اس ٹائم تسی مینوں آکھیا سی بھی نہاؤنا نہیں. میں تو لنگ رہا سا تے میں کہ پوچھی جاواں بھی ہن نہ لاواں. میں دیکھا تو اپنے چھوٹے بھرا نو کٹ رہا نو, میں کہ چھوٹے بھرا نو کیوں کٹ رہا ہے؟ کہندا ڈاکٹر نے کہا سی انہوں دوائی کٹ کے دینی. چلو یہ تو سب کچھ حالات دی وجہ تو ہے نا. ان دی ہن میں تانوں چلاکی دساں, ڈاکٹر نے جا کے آندا جی کہ گھر مریض ویکھن دے کنے پیسے؟ وہ آندا جی 300. انہوں 300 دے کے تے کہندا چلو جی. اور موٹر سائیکل انہیں کڈی جنال پیچھے بہ گیا تے اپنے گھر کول جا کے آندا بس ٹھیک ہے جی مریض تسی جاؤ. وہ کہندا جی یہ تسی میرے نال کی کیتا؟ وہ کہندا جی اصل وچ نا جی رکشے والا میرے کول 500 مانگ رہا. بس بدتمیزی ہے آئی. ذہن کی بات ہے نا, ذہن کی بات ہے, ویسے صحیح بات ہے. اچھا یہ شریف آدمی ہے ویسے تو, مطلب لگ مجھے ایسے رہا جیسے یہ فون اٹھا کے بھاگ جائے گے. یہ آپ نے مجھے کہا؟ نہیں آپس میں بات ہو رہی ہے. آپ کو تو منہ نہیں لگاتے. اچھا گل دے وچ نا ہاتھ ہلائے گا, اگوں کی گل کرے گا نال ہاتھ نہیں کرے گا. پہلے تیرے ہاتھ نلکے دے ہتھی ورگے نے, خدا دے بندے کسے دے منہ تے وج گیا نا جی زخمی ہو جائے. بڑا سادہ آدمی یار, سادہ تے اسی باقی سارے کڑھائی والے. روٹی کے اوپر روٹی رکھ کے کھا رہا ہے. میں نے کہا یہ کیا کہا؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا ڈبل روٹی کھاؤ. دیکھو انہوں نے مجھے یہاں بٹھا لیا, ان کی مہربانی ہے, لیکن میرے پیسے کل دے دینے. پیسے پیسوں کی بات ٹھیک ہے, لیکن میں آپ کو بتاؤں بڑی مزے کی خبر ہے. اچھا جی, چائنا نے بغیر کانوں کے خرگوش پیدا کر لیے ہیں, کان ہی نہیں ہیں ان کے. تو میں نے کہا یار چین نے یہ کیا کمال کیا ہے. اور ایک کام اور کیا, وہ چھوٹے چھوٹے بیر جیسے تربوز بھی انہوں نے ایجاد کر لیے. ایجاد کیا کر لیے مطلب ان کے لیے تو تربوز اتنے دن سے ہے, چھوٹے چھوٹے تو ہے وہ. نہیں لیکن چٹا بٹ جی ایک بات ہے, یہ جو انہوں نے بغیر کانوں کے خرگوش پیدا کیے نا, اس میں ہم ان سے آگے ہیں. اچھا جی, اس لیے کہ ہم نے بغیر کانوں کے سیاستدان پیدا کیے ہوئے, حکمران پیدا کیے ہوئے. عوام چیخ چیخ کے مر گئی, مسائل بتا بتا کے مر گئی, کان ہی نہیں ہے, سنیں گے کہاں سے وہ. ان کے بغیر کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی. یار ویسے ایک بات ہے, اس محاورے کا کیا ہوگا اگر بغیر کانوں کے بندے پیدا ہونا شروع ہو جائے؟ نہیں ان کے کان ہے ہی نہیں جی, آپ سمجھے, ان کے کان اندر ہے. جوں کہاں رینگے گی, جوں پتہ نہیں کہاں رینگے گی. لو جی شیر استاد جی آئے تھے ہمیں تانوں بنا. ہاں جی, سورج تو او کی آندے نے, سورج تو چاند چراغ دکھانے, چراغ تلے اندھیرا کرنے والی گل ہے.
رات کے آخری پہر میں یہ سن کر دل ہی ٹوٹ گیا وسیع. واہ واہ واہ. رات کے آخری پہر. رات جاگنا کے جو ہوتی ہے ہر بندے کا کام نہیں ہے. ہاں جی، رات کے آخری پہر میں یہ سن کر دل ہی ٹوٹ گیا وسیع کہ دا نمبر یو ہیو ڈائلڈ از آلریڈی بیزی. انگلش The number you have dialed is already busy. کتنا میں انتظار کیتا ہوں فون کرنے واسطے تو اگو فون نے یہ کہہ دیتا. لو جی اچھا آپس کی بات ہے، مجھے مزہ بڑا ہے لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی. کیونکہ دوئی لین انگریزی ہے چنا. اچھا اچھا اچھا. سونے پڑھنی تے لکھنی پمدی. اچھا ویسے ہم ایسے ہی کوشش ہوتے ہیں کہ ہمیں انگلش نہیں آتی، انگریزوں کو بھی تو اردو نہیں آتی. بہت اچھے بہت اچھے بھائی واہ. اچھا جی آج ذرا ایک شعر ہے بڑا توجہ طلب ہے. ہاں جی بڑی بریکی نہ سنو. باہر چلیں. نہیں 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 ایتھے ہی بیٹھ کے سنو. جس طرح ہیرے کو ہیرا کاٹتا ہے وسیع، اے ملک لوٹنے والے تجھے کتا کاٹے. ناظرین یہ دعا تو سب کے دلوں سے نکلتی ہوگی کہ اے ملک لوٹنے والے تجھے کتا کاٹے. نہیں اجازت دیجیے راجہ پرویز اشرف صاحب کو، صابر صاحب کو، شاکر صاحب کو اور چٹا بٹ صاحب کو اور وسیم شاہ کو. اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.